السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے ہی لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ ان کے گھروں میں برکت نہیں رہی، ان کے کاروبار میں برکت نہیں رہی، دل کا سکون چلا گیا، نہ چین سے سو سکتے ہیں نہ سکون سے جی سکتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اس وجہ سے۔ یاد رکھیے، ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تلاش کیجیے اپنی اس پریشانی کی وجہ کو، محاسبہ کریے اپنا اور تحقیق کریے کہ کیا کمی رہ گئی ہے آپ کی کوششوں میں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے سجدوں میں خلوص ختم ہو گیا؟ کہیں ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کہیں ہم نے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کی؟ کہیں ہم نمازوں کو تو قضا نہیں کرتے؟ کہیں ہم بد نظری تو نہیں کرتے؟ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو اپنے گھر میں برکت اور رزق کی برکت کے لیے طرح طرح کے وظیفے تلاش کرتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہوگا ان وظیفوں سے جب ہم اپنی زندگی میں نمازوں کو قضا کرتے ہیں، جب ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر باہر گھومتی ہیں، دن بھر سیریل اور بیہودہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں، نہ صدقہ دیا جاتا ہے اور نہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں، جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جاتی ہے تو پھر ہم سے کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، بلکہ تہجد بھی پڑھ لیں گے، پورے نیک بن جائیں گے، اور پھر کچھ دن تک یہ سلسلہ چلے گا، پھر بیزار ہو جائیں گے۔ مطلب جب ضرورت ہوئی تب اللہ کو یاد کیا، اور پھر مطلب نکل گیا تو پھر سے وہی پرانا روٹین شروع، جیسے کہ کسی کام کے لیے کوئی آدمی ہائر کیا اور جب کام ختم ہو گیا تو اس کی بھی چھٹی کر دی۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ایسے حالات میں کوئی وظیفہ کام نہیں آ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے وظیفے بھی کر لیے، سب کچھ کر لیا، پھر بھی نکاح نہیں ہو رہا۔ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے وظیفے پڑھنے کی نہیں، بلکہ اپنی لائف سٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور زندگی کا ہر کام اللہ کے احکام اور سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ کوئی بھی کام ہم غیر مسلم کی طرح کرتے ہیں اور مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے کا حکم ہے۔ یہ کتنے لوگ کرتے ہیں ہم میں سے؟ مگر اس کی برتھ ڈے پر کیک ضرور کاٹیں گے، جو کہ یہودیوں کی اتباع ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نچا کر ان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، جبکہ حکم تو یہ ہے کہ جب اس کی زبان چلنے لگے تو اس کو کلمہ سکھاؤ۔ عورتیں جب شادی میں یا کسی اور فنکشن میں جاتی ہیں تو کس قدر اپنے زیب و زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتی ہیں، جبکہ حکم تو یہ ہے کہ عورت کی زیب و زینت صرف اس کے شوہر کے لیے ہے۔ عورتیں بنا ضرورت بازاروں میں، ریسٹورنٹ میں، مال میں گھومتی ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہیں۔ جب کوئی بہت ہی ضروری کام ہو تبھی باہر جا سکتی ہیں، اور نہ جانے کتنے ہی کام ایسے ہیں جو ہم شریعت کے مطابق نہیں کرتے۔ تو ایسی صورت میں کوئی پریشانی آ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا وظیفے سے مصیبت ختم ہو جائے گی؟ کیا گھروں میں برکت رہے گی؟ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت بھی انہی لوگوں پر ہوتی ہے جو اس کے رحمت کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں پر رحمت کیسے کرے گا جو یہودیوں کی اتباع کرتے ہیں؟ کیسے راضی رہے گا اللہ ان لوگوں سے جو نمازیں قضا کرتے ہیں؟ کیسے رحم کرے گا اللہ ان گھروں میں جن میں عورتیں بے پردہ ہو کر باہر گھومتی ہیں؟ کیسے حاجت پوری کرے گا اللہ ان لوگوں کی جو سود کھاتے ہیں؟ جب ہماری پیشانی نے سجدے نہیں کیے، ہماری آنکھوں میں حیا نہیں رہی، ہماری زبان پر ذکر الہی نہ رہا، ہمارے سینوں میں قرآن نہیں رہا، ہمارے خیالوں میں پاکیزگی نہیں رہی، ہماری سوچوں میں آج بے حیائی بھر گئی ہے، تو میرے دوستوں، پہلے ان سب گناہوں سے توبہ کرو، پھر اللہ سے رحمت کی امید کرو۔ بے شک اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے اپنے بندے کا کہ یہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے،
وہ تو ہر روز رات کے آخری پہر میں آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے۔ وہ تو دینے کے لیے ہی بیٹھا ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ بندہ مانگتے مانگتے تھک جائے گا مگر اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ 7ویں آسمان پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے تو ہم اپنے گرم بستروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس ٹائم کو اٹھنے کو فضول کام سمجھتے ہیں، جبکہ وہ وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے اور ہم لوگ اس وقت کے اٹھنے کو وقت کو ضائع کرنا سمجھتے ہیں، جبکہ وقت کو ضائع کرنا تو وہ ہے جب ہم راتوں کو جاگ کے موبائل سے چپکے رہتے ہیں اور جب فجر کا ٹائم شروع ہونے والا ہوتا ہے تب ہم سوتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی؟ اور جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے اور ہم اللہ کے لیے کچھ نہ کریں۔ ارے ایک قدم آپ اللہ کی طرف بڑھائیے تو صحیح، پھر دیکھیے اللہ ہمارے اوپر کس طرح رحم کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی گناہ چھوڑ کر نیک اعمال کریں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا ایک نیک کام ہے اور یہ ایک بہترین صدقہ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔